अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे 17 बरस बाद एक मर्तबा फिर T20 का ताज भारत के सर सज गया। भारत ने दूसरी मर्तबा T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फाइनल मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त दे दी। 176 रन के ताकुब में जनूबी अफ्रीका 169 रन बना सका। हेनरी क्लासन 52 रन बनाकर नुमाया रहे। क्विंटन डी कॉक ने 39 रन की इनिंग्स खेली। हार्दिक पांड्या ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की 2-2 विकेटें। ICC T20 वर्ल्ड कप की फातेह भारतीय टीम के लिए $24,50,000 का इनाम मिला। पाकिस्तानी करेंसी में इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जीतने पर 68 करोड़ के लगभग रकम मिली। जनूबी अफ्रीका की टीम $12,80,000 की इनामी रकम की हकदार करार पाई। जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 35 करोड़ 62 लाख रुपए मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीमों को $7,87,500 मिलेंगे। इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीम को पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक तकरीबन 22 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। पहले राउंड से आगे न बढ़ने के बावजूद पाकिस्तान टीम 6 करोड़ 88 लाख की हकदार करार पाई। पहले राउंड में ग्रुप के तीसरे नंबर की टीमों के लिए $2,47,500 मुख्तस थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मुल्क की तारीख बताती है किसी ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं हुआ। ऑपरेशंस के नतीजे में अवाम और फौज के दरमियान नफरतें बढ़ती हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत से बामानी मुज़ाकरात किए जाएं। पाक अफगान महाज आराई से अदम इस्तेहकाम पैदा होगा जिससे भारत खुश होगा। हम इसको मुस्तरद करते हैं, ऑपरेशंस किए जाते हैं, ये इसका अपना इसका पूरा एक माहौल है, इसका अपना पूरा एक इकोसिस्टम है। इसके नतीजे में अवाम और फ़ौज के दरमियान जो मैं बता चुका हूँ कि जो दूरियाँ पैदा होती हैं, कोलेक्ट्रल डैमेज है, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और जब हुकूमत ये कहती है कि फ़ौजी ऑपरेशन इसलिए हो रहा है कि हम अमन कायम नहीं कर सकें, दहशतगर्दों को कंट्रोल नहीं कर सके, तो ये एक तरीके से उनका फेलियर का ऐलान होता है ना। इतने ऑपरेशनों के बाद भी आप अमन कायम नहीं कर सके, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि फ़ौजी ऑपरेशन हल नहीं है मसले का। अगर हल होता तो अमन हो चुका होता ना। अमरीका इंसानी हकूक़ का चैंपियन नहीं, मुल्क की मखसूस सियासी जमात पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बिगाड़ने में लगी हुई है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अकील मलिक की शाइस्ता परवेज़ मलिक के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था कि शाइस्ता ने कौमी असम्बली में करारदाद पेश की। एक जमात ने मुखालिफत की। करारदाद पर शोर शराबा काबिल अफसोस अमल है। फ़लस्तीन और गज़ा मामले पर खामोश रहने वालों को अपने मुफाद के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। कोई भी पाकिस्तानी मुल्क सालमियत आज़ादी पर आंच नहीं आने देगा। शाइस्ता परवेज़ मलिक ने कहा, पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। हमने तो जंग, गुर्बत और जहालत के खिलाफ लड़नी है, हमें आगे बढ़ने दें। किसी मुल्क को यह हक नहीं कि दूसरे मुल्क की खुद मुख्तारी में मुदाखलत करे। सब मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। पाकिस्तानी होने के नाते उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि सब्ज़ हिलाली परचम की जो हिफाजत है और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस पे कभी भी वो आंच नहीं आने देगा। एक मखसूस सियासी जमात एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करती रही। वो मखसूस सियासी जमात और उसके अरकान पार्लियामेंट, उन्होंने इसकी शदीद मुखालफत की। आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो फ़लस्तीन में जो बर्बरियत हो रही है, अगर वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर वो खामोश हैं, तो माज़रत के साथ US is no champion on human rights। चाहे कोई छोटा मुल्क हो चाहे बड़ा हो, कोई दूसरा मुल्क उसकी खुद मुख्तारी में इंटरफेयर नहीं करेगा। इस मुल्क को आगे बढ़ने दो। खुदारा ये मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता इस डिवीजन का। हमने तो जंग लड़नी है गुर्बत और जहालत के खिलाफ, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, हमने फिरका वारियत के खिलाफ। तो हम कहाँ किन चक्रों में पड़ गए। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का इस्लामाबाद में सिंपोजियम से खिताब। इंसाफ के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। हमारे मुल्क में खवातीन को विरासत का हक
نہ ملنا ایک اہم مسئلہ ہے۔ غیرت کے نام پر قتل کا کیسز میں غلط استعمال ہوتا ہے۔ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے نئے قوانین بھی لائے جا سکتے ہیں۔ خواتین براہ راست انتخاب لڑ کر بھی اسمبلیوں میں آ سکتی ہیں۔ مخصوص نشستوں پر آنے والی خواتین کی کارکردگی بھی مردوں سے بہتر ہوتی ہے۔ West has come to be known as honor killings. Yes, they do take place. Unfortunately, the word honor has been the word that is used here is ghairat, which has been mistranslated to honor. Actually, it comes closer to arrogance, and arrogance is takabbur, and takabbur is a sin in Islam. Women or girls are not supposed to be educated. It's a fundamental right in our constitution. Steps shall be taken to ensure full participation of women in all spheres of national life. Actually, the men of Pakistan are now complaining that because the women come on the merit seat and they also come on the reserve seats, and invariably they're doing better than the men in educational institutions. سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس عدالتی فیصلے کی غلط تشریح سے بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکال دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل سے عام انتخابات کی شفافیت پر سنگین سوالات اٹھتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کا 4 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ جاری کر دیا۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت سپریم کورٹ کے 13 رکنی لارجر بینچ نے کی۔ جسٹس اطہر من اللہ لارجر بینچ کا حصہ ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے نوٹ میں تحریر کیا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بنیادی انسانی حقوق سے متعلق اہم سوالات اٹھائے۔ الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا کہ ایک بڑی جماعت کو سپریم کورٹ فیصلے کی روشنی میں نااہل قرار دیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اضافی نوٹ میں وضاحت کی کہ بادیو نظر میں سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی جماعت کو نااہل قرار دینے کے لیے نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل سے عام انتخابات کی شفافیت پر سنگین سوالات اٹھتے ہیں۔ نوٹ میں کہا گیا کہ عدالتی فیصلے کی غلط تشریح سے بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکال دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ووٹرز کو بنیادی حق سے محروم کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں فیصل وافجہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا معاملہ جسٹس اطہر من اللہ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق خط میں کہا گیا ہے فیصل وافجہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا نہیں کہا تھا۔ توہین عدالت کی کارروائی کے لیے کوئی شکایت دائر کی نہ ہی مجھ سے مشاورت کی گئی۔ توہین عدالت کے معاملے پر میرا موقف میرے عدالتی فیصلوں سے واضح ہے۔ دور جاہلیت کی یاد تازہ۔ حیدرآباد میں جائیداد کے لالچ میں سنگ دل چچا نے بھتیجی اور بھابھی کو دیوار میں چنوا دیا۔ پڑوسی کی اطلاع پر دیوار توڑ کر دونوں خواتین کو بازیاب کروایا گیا۔ واقعے کا مقدمہ درج کر کے پولیس نے ایک ملزم کی گرفتاری ظاہر کر دی۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت وسیم کے نام سے ہوئی ہے، جو متاثرہ خاتون کے دیور کا سالہ ہے۔ مقدمہ میں نامزد دیگر ملزمان کی تلاش بھی جاری ہے۔ دیگر ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ اپوزیشن نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے 11 ارکان کی معطلی کو مسترد کر دیا۔ پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ملک محمد احمد بچر نے کہا اسپیکر متنازع اور پارٹی بن چکے ہیں۔ چیف وہپ رانا شہباز نے چیلنج کیا کہ اسپیکر ثابت کریں اگر میں نے گالی دی ہے تو اسمبلی رکنیت چھوڑ دوں گا۔ رانا آفتاب بولے کسی دھمکی میں نہیں آئیں گے۔ میں اسپیکر صاحب کو مخاطب کر کے یہ کہوں گا کہ آپ ان آقاؤں کو کیوں خوش کر رہے ہیں؟ آپ اسمبلی کے کسٹوڈین ہیں، آپ آ کے سیاسی بیان دیتے ہیں۔ آپ لوگ متنازع ہو چکے ہیں۔ آپ نے کل ہمارے 11 ایم پی ایز کو سسپینڈ کیا، اور آج ہم جب گئے اور ہمارے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کو اندر نہیں جانے دیا، کل ان کو باقاعدہ روکا گیا۔ صرف مجھے یہ بتا دیا جائے کہ کیا اپوزیشن کا احتجاج حق نہیں ہے؟ کیا انہوں نے جو احتجاج ہم نے کیا ہے وہ چیک کریں، ہمارا حق نہیں ہے؟ اب اگر آپ کے وزیر اعلیٰ صاحبہ جو جیلی وزیر اعلیٰ ہیں وہ تشریف لائیں اور ہم ان کے آداب میں ساتھ سلام عرض کریں تو اس لیے آپ خوش ہوں گے۔ میں ان کو دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ ایک گالی نکالنا ہے تو میں اپنی سیٹ ان کے لیے چھوڑ دوں گا۔ میں تو صرف یہی کہتا تھا کہ مریم کے پاپی کہتے تھے مینڈیٹ چور ہے۔ ہم آج بھی کل بھی خان کے ساتھ تھے، اس کے لیے ہمیں 15 دن کیا 15 سال ہمیں
جو بھی سزائیں دے دے, جو بھی ہمارے ساتھ فرعونیت کر لے, غنڈہ گردی کر لے, سزائیں دے لے, لیکن ہمارے خون کے آخری قطرے تک ہم خان کے ساتھ تھے, ہیں اور رہیں گے. پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی پر اسپیکر ملک احمد خان شدید برہم. کہتے ہیں اسمبلی کا ڈیکورم قائم رکھنا آئینی ذمہ داری ہے. اپوزیشن کو احتجاج کا حق ہے لیکن بدتمیزی کا نہیں. یہ کوئی جلسہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کنٹینر ہے. ایوان میں نازیبا زبان کے استعمال کی ہرگز اجازت نہیں. بیہودہ نعرے اور خواتین پر جملے کسنا شرمناک ہے. کسی کو ایوان کی کارروائی سبوتاژ نہیں کرنے دیں گے. اسپیکر نے ایتھکس کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا. وہاں پر لوگوں کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ لوگوں کو گندی ننگی گالیاں دیں, لوگوں کے والدین کے نام لے لے کر ان کے اوپر نعرے بازی کر کے کس کر بیہودہ نعرے کسیں. کیا یہ اجازت دے دی جائے کہ پوری پارلیمنٹ کو, پوری اسمبلی کی پروسیڈنگ کو ہوسٹیج کر لیں؟ یہ کوئی جلسہ نہیں ہے, یہ کوئی کنٹینر نہیں ہے. دس از ہاؤس اینڈ آئی ایم دی اسپیکر آف دس ہاؤس, آئی ول مینٹین دا آرڈر. اور رول 210 میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ابسٹرکٹ کرے گا پروسیڈنگز کو تو اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ اسپیکر ان ممبرز کو بار کر سکتے ہیں. ان کی میں نے ان سیشنز کے لیے فار نمبر آف سیشنز میں نے ان کو بار کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور صدر نون لیگ نواز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس. مری ڈیولپمنٹ پلان سمیت بیوٹیفیکیشن, ٹرانسپورٹ, تعمیر و بحالی کے منصوبے کی منظوری دے دی. راولپنڈی تامری ٹورسٹ گلاس ٹرین پروجیکٹ کی بھی منظوری دے دی گئی. اجلاس میں مال روڈ پر مری کے قدرتی مناظر میں ہائی رائز ہوٹل بلڈنگ ہٹانے کا بھی فیصلہ کیا. اجلاس میں ٹورسٹ گلاس ٹرین کے لیے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرنے کے فیصلے سمیت جی پی او چوک سے ہوٹل متبادل مقام پر منتقل کرنے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا. مال روڈ پر قدیمی عمارتوں کی یکساں صورت, سائن اور کلر سکیم نافذ کرنے کی ہدایت بھی کی گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے قدیمی نام بحال کرنے کے لیے فوری قانون سازی کی ہدایت کی. ہر شہر میں تاریخ اور روایات سے مناسبت سے یادگار لگانے کی بھی ہدایت کی گئی. کراچی میں یوم عاشور کے موقع پر موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. صوبائی محکمہ داخلہ نے محرم الحرام میں صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی, جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق محرم میں بغیر اجازت جلوس اور ریلی نکالنے پر پابندی ہوگی اور پابندی کا اطلاق 1 محرم سے 10 محرم تک رہے گا, جبکہ 9 اور 10 محرم کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی. محکمہ داخلہ کا کہنا ہے کہ محرم کے دوران اسلحے کی نمائش اور ڈرون اڑانے پر بھی پابندی عائد ہوگی. کراچی کا موسم پل پل رنگ بدلنے لگا. صبح کے وقت گہرے بادل تو دوپہر میں آگ برساتا سورج. سمندری ہوائیں, بند ہبس اور شدید گرمی سے کراچی والوں کا جینا محال ہو گیا. شہری ابر رحمت کی دعا کے ساتھ کہ الیکٹرک کو بھی کوستے رہے. کراچی سے عابدہ خان رپورٹ کریں گی. قہر ڈھاتا سورج, آگ اگلتی زمین اور شدید ہب سے کراچی والوں کا جینا محال ہو گیا. گرمی کے ستائے شہری ابر رحمت کی دعائیں مانگنے لگے اور کہ الیکٹرک کو برا بھلا کہتے رہے. کہ الیکٹرک والوں کی وجہ سے بھی تھوڑی سی پریشانی ہے. گھنٹہ لائٹ ہوتی ہے تو گھنٹہ پھر نہیں ہوتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ عوام جو ہے نا پریشان ہے. سڑکوں پہ جو ہے نا آئی ہوئی ہے. اب اللہ ہی جو ہے نا ہمارے حال پر رحم کرے کہ جو ہے نا کوئی اپنی رحمت کی کوئی بارش کر دے تاکہ جو ہے نا عوام کو کچھ تھوڑا سا سکون مل جائے. اور لوگ بہت تنگ آئے ہوئے ہیں, اللہ میاں بارش دے ہوئے, یہی سب کی دعا ہے. شدید گرمی کی ستائی خاتون کا کہنا تھا کہ بارش ہو نہیں رہی. ایک طرف کہ الیکٹرک ظلم ڈھا رہا ہے تو دوسری جانب لگتا ہے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گیا. کہ الیکٹرک بھی ظلم کر رہا ہے, ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا ہم سے جو ہے ناراضگی نکال رہے. تو اللہ کرے کہ بارش ہو جائے, اللہ کرے کہ الیکٹرک والوں کو رحم آ جائے. شہر میں گزشتہ روز ہونے والی ہلکی پھلکی بارش سے بھی گرمی کی شدت کم نہ ہو سکی. محکمہ موسمیات نے آج رات ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. ماضی کے مقبول اور سینئر اداکار راشد محمود 45,000 کا بجلی کا بل دے کر پھٹ پڑے اور بل کی تصویر شیئر کرتے ہوئے ارباب اختیار کو کھری کھری سنا کر آبدیدہ ہو گئے. کہتے ہیں ملک بھر میں جہاں ایک طرف شدید گرمی کا راج ہے, وہیں لوڈ شیڈنگ کے ساتھ بھاری بھرکم بلوں نے عوام کا جینا دو بھر کر رکھا ہے. یہ بجلی کا بل جس کی ڈیٹیل میری یہ دوسرا ساتھ جو کلپ ہے اس میں آپ دیکھ لیں گے, 45,368 روپے کا بل آ گیا ہے. 701 یونٹ ہے. آپ کے علم میں ہے کہ میں 4 مرتبہ
हार्ट के मुख्तलिफ उस अटैक से रब मुझे जिंदा बचाते रहा है। आज मैं फील कर रहा हूँ कि मेरे रब क्यों बचाया मुझे। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 19 मंसूबों की मंजूरी दे दी। PHDP 2024-25 में बलूचिस्तान में तामीर नो के मंसूबों के लिए 11.2 बिलियन रुपए, जबकि सिंध में मकानात की तामीर के लिए वफाकी हिस्से के तौर पर 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की ज़ेर सदारत टेक्निक इजलास में बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों की तामीर नो और बहाली को तेज़ करने पर गौर किया गया। सिंध में शुरू किए जाने वाले मुतअद्दिद मंसूबों की मंजूरी दी गई। फोरम ने कराची में 13 अरब रुपए की लागत से ग्रीन लाइन BRTS को ऑपरेशनल करने की मंजूरी दी। CPEC के मंसूबों शराह कराक्रम की तौसीक के लिए 13 अरब रुपए से ज़ायद की मंजूरी दी गई और गवादर का नया हवाई अड्डा साल ऑपरेशनल हो जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की ताज रेजिडेंशिया और रूडन इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी का लेआउट प्लान मंजूर न होने का इंकशाफ। RDA ने चालान अदालत में पेश कर दिया। सरदार तनवीर इलियास और रूडन इनक्लेव के मालिक रहीमुद्दीन को तलब कर लिया गया। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाउसिंग सोसाइटीज़ को डेवलपमेंट से रोक दिया था, ताहम दोनों हाउसिंग सोसाइटीज़ ने प्लॉट्स की बुकिंग बंद नहीं की। सरदार तनवीर इलियास और रहीमुद्दीन को RDA में पेश होने का कहा गया। अदालत ने भी साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और रूडन इनक्लेव के मालिक को मुतअद्दिद बार समन जारी किए। अदालती हुक्म के बावजूद दोनों अदालत पेश न हुए। दोनों के वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर उन्हें गिरफ्तार करके अदालत पेश किए जाने का इम्कान है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।